ہمارے نوجوان آج انٹرنیٹ پر جا کر گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے، پھر دل چاہتا ہے اس کا پریکٹیکل کرنے کو، پھر وہ گھر میں پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں بالکل ناجائز، حرام، مکروہ، بعض تو ایسی ہے جن سے نکاح ٹوٹ جائے اور آدمی کافر ہو جائے. لیکن مجھے یقین ہے یہاں بیٹھے ہوئے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس نے شادی سے پہلے باقاعدہ کسی اچھے عالم دین یا مفتی صاحب سے پوچھا ہو کہ میاں بیوی کے جسمانی تعلقات میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی حرام ہے، مجھے بتا دیں. نہیں، وہ کون بتائے گا؟ کزن، پپو پان والا، کیٹا دودھ والا، البلا جلیبی والا، چرسیما والی دوست، جن کو کچھ بھی ABC نہیں پتا، وہ بتائیں گے آپ کو. اور اس وجہ سے ہزارہ گنا ہمارے گھر میں بے برکتیاں. کتنے نوجوانوں نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے بیوی سے حالت حیض میں جسمانی تعلق قائم کر لیا. یہ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، اولاً حرام ہے. اور اگر کوئی جائز سمجھ کے کرے کہ آپ اس کو بتا دیں حرام ہے، بولے بھائی میں تو کرتا رہتا ہوں، میں کرتا رہوں گا، کافر ہو جائے گا فوراً. کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے حرمت ثابت ہے کہ جب تمہاری عورتیں حالت حیض میں ہو تم ان کے قریب مت آؤ، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرو. لیکن اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، کیا کر سکتے ہو کیا نہیں سیکھا ہے ہم نے. روزے میں زوجہ کے ساتھ کیا کر سکتے کیا نہیں سیکھا ہے ہم نے. یہ سیکھنا چاہیے تھا. یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری تھی کہ جب بچہ بچی کی شادی ہونے لگے تو انہیں کہیں کہ بیٹا کہ حقوق زوجین کورس کر لو. ہم شاید شرم کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں بتا سکیں گے، لہذا آپ کورس کر لیجئے، کہیں ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کتنے بچوں نے کیا ہے، کپلز، میاں بیوی ہونے والے ہماری اکیڈمی میں آئے اور انہوں نے کورس کیا ہے اور اس کے بعد ایک بہترین ازدواجی زندگی کا آغاز کیا. اب یہ باتیں خیر جو پرائیویٹ قسم کی ہوتی ہیں، یہ تو کوئی کلاس میں نہیں بیان ہوتی، لیکن جب ہم شعور دے دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنا چاہے نام نہ لکھیں، آپ ایک ای میل کر دیں کہ بھائی یہ چیز میں کیا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہمیں بتایا جائے.